آج نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آنے والے تھے۔ وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو 10 بجے اٹھی اور ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی جا رہی تھی۔ سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا۔ ملیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ جب آئی تو الجھی ہوئی سی تھی، اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں خوش تو ہوں، وہ اٹھلائی پھر بولی، مگر تم میری چھوڑو، اپنی سناؤ۔ شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گئی ہو۔ لائٹ پرپل کلر کے ہلکی سی کڑھائی والے کپڑوں میں ملبوس، مہندی لگے ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، ہلکی سی جیولری میں دلہناپا کے روپ لیے سمیرہ کو دیکھ کر اس نے کہا۔ جواباً سمیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میرا نکھار تو شادی کی وجہ سے ہے، مگر تم کیوں کھلی جا رہی ہو؟ سمیرہ نے کچھ فاصلے پر بیٹھی کپڑے طے کرتی ملیحہ کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جس کے گالوں کی سرخیاں اور بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جذب سے کہا، محبت سے۔ کیا؟ سمیرہ اچھل ہی تو پڑی۔ ملیحہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اگر محبت ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا کہ محبت اتنا خوبصورت احساس ہے تو کبھی پہرو محبت ہو جانے کے خیال سے خوفزدہ نہ رہتی، مگر اظہار تو اب بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ مگر محبت ہوئی کس سے ہے؟ کیا نور الہدیٰ سے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ بھی لگایا۔ اس کے غلط اندازے پر وہ سست ہو کر بولی، ان سے محبت ہوئے تو زمانے بیت گئے، اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کب ہوئی تھی۔ مگر وجدان کا نام نہ لے سکی تو چپ ہو کر یوں ہی بیڈ شیٹ کی اندیکھی شکنیں دور کرنے لگی۔ سمیرہ نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں، اس کے لفظوں کو اپنے اندازے کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کے سے انداز میں بولی، لگتا ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے۔ کل ولیمہ ہوا اور آج لینے آ پہنچے، ایک دن مزید تمہارے بغیر رہ نہیں سکے۔ ہادی بھائی آ گئے ہیں؟ نور الہدیٰ کے آنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگی چلی آئی۔ اسے آتا دیکھ کر منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور الہدیٰ نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ بے دھیانی میں ہی کھڑے بھی ہو گئے۔ ملیحہ اسی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر نور الہدیٰ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے آفاق کو خدشہ ہوا کہ وہ سیدھی ان کے گلے لگ جائے گی۔ نور الہدیٰ بھی اس کی تیزی پر بھکلا گئے، پر ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ملیحہ نے اچانک ہی بریک لگا لیے۔ اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اسی لیے کچھ بول بھی نہیں پائی، اور نور الہدیٰ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور بابا جان کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور بابا جان کا حال بھی بہتر ہے۔ پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ، اور وہ فوراً بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے بولے، جی ماموں جان، آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ان کی بات چیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آ گیا، اتنے دنوں سے تو وہ یہیں تھا پر آج صبح سے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ لیے نیچے آ گئی۔ نور الہدیٰ سب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھایا آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے۔ سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ اچنبھے سے بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل صحیح ہے لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی تھی تو جاتے وقت تم کیسے روکتی تھی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، اور آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو، ایک بار بھی نہیں روکا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے نروٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوخی سے بولی، پر وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آئے بہت دن ہو گئے، اب اور نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ اب آ بھی جاؤ، نور الہدیٰ انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کچھ کہا تو وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ میری خاطر جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفگی بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے، آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے ان پر ایک خفا سی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا؟ معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ وہ یوں ہی رخ موڑے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا؟ جانتا ہوں، وہ ہلکے سے مسکرائے۔ پھر آئے کیوں نہیں؟
کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ نور الہدیٰ نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹس کونسل نئے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مذاق مذاق میں ہی اپلائی کر دیا، پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی؟ وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں لکھا ہے کہ… وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی، یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین۔ ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ نور الہدیٰ کہنے لگے، انویلپ پہ آرٹس کونسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹتے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری۔ لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو، تو وہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ کر گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیے بابا جان، اور ملیحہ تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں، وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اڑ گئے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی، چھوڑیں مجھے، تم آرام سے کھڑی رہو، بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت کاٹ دیے۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا۔ خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے، سخت برا منایا گیا تھا۔ آخر نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جاؤ۔ اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ… اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ۔ پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں، اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا، آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا، شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ میں اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نور الہدیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کبھی نہیں کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟
بس میں جانتی ہوں، بیکار اندازے مت لگاؤ۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی؟ نہیں تو میں بتا دوں گا، بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی، بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے، اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو، اور چائے خود ہی بنانا۔ تمہارا چہیتا بہادر تو جوشاندہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے، اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی؟ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بھی گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے، تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی تو کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ پہلے تو گڑبڑا گئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹپٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی، پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، اور مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری یہ ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں۔ بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، ڈو یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنے فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی۔ نہیں سوچتی مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں ہے۔ دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو تمہیں کیا دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا تھا، اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ تان دیا تھا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حسیات ہی سلب کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان،
آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے ہوئے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈ اسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا، ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدیٰ کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدیٰ کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا، بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرح کرنا اچھا نہیں لگا تھا، وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدیٰ، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے، میں نے کبھی اسے جذباتیات کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جسے تم اس کی ناراضی سمجھ رہے ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدیٰ باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں؟ نور الہدیٰ کے لاشعور میں کوئی اسپارک ہوا تھا، وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدیٰ نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجیے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا، اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔